السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں جی؟ الحمدللہ۔ آج جی ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ پکڑا ہے اور ایک سوال آیا جی کسٹمر کا، تو میں نے سوچا ڈاکٹر صاحب کو پکڑ کے نا تو انہی سے ہی پوچھ لیں اور یہ ہماری بہتر رہنمائی کر دیں۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ ہم فارمرز کے پاس جاتے ہیں جانور خریدنے کے لیے۔ جی فارمرز جو باقاعدہ گوٹ فارمنگ کر رہے ہیں، اب ہم نے جانور خریدنا ہے ان سے، ہم کن پوائنٹس کو مد نظر رکھ کے ان سے جانور خریدیں؟ اس میں بکرا اور بکری دونوں کے پوائنٹس آپ مینشن کر دیں کہ ہمیں کن پوائنٹس کو مد نظر رکھنا ہے اور ان پوائنٹس پہ ہم وہ جانور خرید سکتے ہیں۔ اب اس میں دو قسم کی آ جاتی ہیں نا، ایک تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم پٹھیں خریدیں تو کیسی ہونی چاہیے، دودھ والی بکری خریدیں تو کیسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں۔ اگر گوٹ فارمنگ میں اگر آپ بکریاں لینا چاہتے ہیں نا کسی بھی فارم سے جی یا جی اس بندے سے جس کے پاس ایک پڈگری ہے، ایک نسل ہے، اس پر کام کر رہا ہے کافی عرصے سے، جیسا کہ ہمارے پاس یہاں ہر علاقے کے اندر آجڑی ہوتے ہیں، ان کے پاس مختلف بکریاں، کسی نے شیری رکھی ہوئی ہے، کسی نے بیتل رکھی ہوئی ہے، جی جی کسی جی نے ناگری رکھی ہوئی ہے، تو علاقے کے حساب سے انہوں نے اپنی اپنی نسل رکھی ہوئی ہے۔ بالکل اس کے اندر اگر آپ نے سلیکشن کرنی نا پٹھوں کی، تو اس کے اندر آپ صرف اس کے ماں باپ دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے ان کے پاس جو فارمر ہوتا ہے نا، ایک جنہوں نے فارم بنائے ہوئے ہیں گوٹ فارمنگ کے، ان کے پاس ایک ریکارڈ ہوتا ہے ان جی کے جی ماں جی باپ کا، ان کے دادا دادی کا، نانا نانی کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ اگر تو آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ کے پاس بہتر چوائس بن جائے گی کہ آپ نے کون سا جانور لینا ہے۔ ٹھیک ہے میں کوئی ایک تعریف نہیں کرتا، ہم نے کل بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے نا ٹی ایم آر کا بولا، ٹی ایم آر کا ہم نے ویڈیو تو بنا دی کہ آپ گوٹ لینڈ کا لے لیں، وہ پروموشنل ویڈیو نہیں تھی، اس کے اندر آپ کسی بھی برانڈ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میں اب آپ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ پھر پروموشنل ویڈیو ہے، جیسا کہ گوٹ لینڈ کے پاس ایک مکمل ریکارڈ ہے، وہ میں کرتا ہوں بذات بالکل خود، میں اس چیز کو نا ہینڈل کر رہا ہوں جی جی کہ جی جی جو بھی نسل آ رہی ہے اس کے ماں کا ریکارڈ، اس کی باپ کا ریکارڈ، اس کے دادا کا ریکارڈ، اس کی دادی کا ریکارڈ، بالکل ان کے پاس دودھ کتنا تھا، آگے ماں کے پاس دودھ کتنا ہے، اور بچہ کس گروتھ کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور بالکل اس کی ماں کیا پروڈیوس کر رہی ہے، اس کا ماں جو ہے نا اس کا دودھ کتنا ہے ڈیلی کا۔ بالکل اس کے بعد جو اس کا باپ ہے، اس کی ہائٹ کتنی ہے، اس کی ماں کا دودھ کتنا ہے، بالکل ٹھیک ہے یہ چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ اور جو ہمارے پاس آجڑی ہوتے ہیں نا فارم سے، تو آپ کو مکمل ریکارڈ مل جائے گا، جی 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 اس کے وہاں پر آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ایک جو فارمر ہوتا ہے اس کا نام بھی ہوتا ہے، ایک علاقے کے اندر آپ کے پاس اگر سائی وال کے اندر چلے جائیں تو اس کے اندر مختلف آجڑی ہیں، ان کے نام ہیں، ان کے پاس آپ کو ریکارڈ مل جائے گا کہ اس کی ماں نے اتنا دودھ دیا تھا، اس کی ماں نے اتنا دودھ دیا تھا۔ جی 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 گوٹ جی لینڈ ہے، ان کے پاس اپنا ریکارڈ ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ان کے پاس بریڈ ہی وہ ہے جو کہ ہائی ملکر ہے۔ بالکل اس کے علاوہ اگر آپ کسی آجڑی کے پاس جاتے ہیں تو آجڑیوں نے ایک نسل پر کام کر رہے ہیں، جیسا کہ گوٹ لینڈ جو ہے نا وہ بیتل پر کام کر رہا ہے، جی 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 اور مختلف علاقوں کے اندر جیسا کہ گجرات کے اندر شیری بریڈ پر کام ہو رہا ہے، جی 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 فیصل آباد میں چلے جائیں تو وہاں پہ بیتل پہ کام ہو رہا ہے۔ بالکل اس کے علاوہ جو راجن پور میں چلے جائیں تو راجن پوری نسل پر کام ہو رہا ہے، تو وہاں کے علاقے کے حساب سے جانور دودھ پروڈیوس کرتے ہیں، بالکل تو ان کے پاس ایک ریکارڈ ہوتا ہے کہ یہ ہماری بکری ہے اور بالکل اس نے پچھلے سوئے کے اندر اتنا دودھ دیا تھا۔ بالکل بالکل کیونکہ وہاں پر آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، بالکل اس ایسا ہی کے ہے، اندر آپ یہ کر لیں کہ اس کے جو پچھلے بچے ہیں نا ان کو آپ دیکھ لیں، ان کے بچے پچھلے جو ہے نا ان کی جی 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 گروتھ جی کیا ہے، جی ان کا دودھ کیا ہے، ان کا اڈر کیسا ہے، ان کا سٹرکچر کیسا ہے، ان کا گروتھ ریٹ جو ہے نا وہ کیا ہے، بالکل یعنی کہ اس کے اندر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ 1 سال کی ہو کے پریگننٹ ہوئی ہے یا پھر 2 سال کی ہو کے پریگننٹ ہوئی بالکل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اندازہ جو کہ ایک فارمر ہے وہ یہ اندازہ لگا سکتا ہے بخوبی انداز کے بالکل ساتھ۔ بالکل تو بالکل اس طرح سے آپ بریڈنگ سلیکشن کر سکتے ہیں فارم پر، دودھ کے حساب سے، سٹرکچر کے حساب سے، ماں باپ کا ریکارڈ آپ کو ٹوٹلی مل جائے گا، وہاں پر آپ کو آسانی ہے۔ اگر آپ نے کسی آجڑی کے پاس جانا ہے تو وہاں پر آپ جانور کو دیکھیں گے کہ اس کا سٹرکچر کیسا ہے، بالکل اس کے باپ کا سٹرکچر کیسا ہے، جی یا جی اس کے جی بہن بھائیوں کا سٹرکچر کیسا ہے، ان کی گروتھ ریٹ کیا ہے، اس بالکل ٹھیک، انداز کے ساتھ آپ ان کی سلیکشن کر سکتے ہیں۔ یہ تھا جی سر آپ کے ایک سوال کا جواب۔ تو بہتر ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ فارم سے جانور خریدنا جو ہے نا وہ بہتر ہے۔ میرے جو سمجھ میں آیا نا وہ یہ ہے کہ فارم سے اگر آپ جانور خریدتے ہیں کم از کم آپ کو اس کی ایک تسلی ہوتی ہے، دوسرے نمبر پہ فارم کے جانور جو ہے نا وہ منڈیوں کے جانوروں سے یا آجڑیوں کے جانوروں سے صحت مند بھی ہوتے ہیں، امیونٹی میں بھی مضبوط ہوتے ہیں،
اور ان کا ریکارڈ بھی ہمیں مل جاتا ہے. ہمیں کم از کم یہ تسلی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس یہ جو جانور ہے یہ ہائی ملکر ہے, اس نے گروتھ ریٹ اس کا یہ ہے, اور اس کے مطابق آگے جو ہے نا ہم نے اس کو تیار کرنا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جی, صرف آپ کی رہنمائی کے لیے. ویڈیو بنانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کسی بھی قسم کی, اگر ہم ٹی ایم آر کی یا کسی بھی قسم کی ویڈیو بناتے ہیں تو وہ پروموشنل ویڈیو نہیں ہوتی, صرف آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ویڈیو بنائی جاتی ہے. اس پہ جو ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے ویڈیو میں, وہ ویڈیو آپ پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کو اس میں کمپلیٹ جو ہے نا, جو ہم بیچ میں جو بات چل رہی ہے, جس موضوع پہ چل رہی ہے, وہ موضوع آپ کو سمجھ آ جائے. اجازت دیں جی, اللہ حافظ.